السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم سبق حقوق العباد کا حصہ سوم جو ہے وہ پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ قرض قابل واپسی ہے۔ عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے تو اسے تاوان ادا کرنا چاہیے۔ دیکھو، ایک مجرم اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہے۔ نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ تمہاری بیویوں کا تم پر اور ان پر تمہارا حق ہے۔ بیویوں پر تمہارا حق اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی غیر مرد سے آلودہ نہ کریں، اور ایسے لوگوں کو تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھروں میں داخل نہ ہونے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو۔ انہیں یعنی عورتوں کو کوئی معیوب کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کریں تو خدا نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے کہ تم ان کی سرزنش کرو، ان سے بستر میں علیحدگی اختیار کرو، اور اگر وہ پھر بھی باز نہ آئیں انہیں ایسی مار مارو کہ نمودار نہ ہو۔ جی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم۔ پہلے قرض کی واپسی کا ہے۔ جب بھی قرض لیا جائے گا اس کو واپس کرنا ضروری ہے، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قرض چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، رقم جتنی بھی ہو، اس کو جو ہے وہ تحریر میں لے آنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے بگاڑ اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ کسی نے دوسرے شخص کو قرض دیا، لیکن کیونکہ تحریر نہیں تھا تو اس لیے کوئی ثبوت نہیں ہوا اور قرض لینے والا مکر گیا، یا جس نے قرض دیا تھا اس کی وفات ہو گئی تو جو قرض دینے والا تھا اس نے اس کو واپس ہی نہیں کیا۔ تو اللہ کے ہر حکم میں حکمت ہے۔ جیسے کہ ہمارا جو ہے دین وہ مکمل دین ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو اس لیے جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ نے ہمیں جو ہے وہ طریقہ کار بتا دیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ اب دوسری چیز آگے اس میں بتائی جا رہی ہے، عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کرنی ہے۔ عاریتاً ہوتا ہے مانگ کے، تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز لینی ہے، کوئی استعمال کی چیز، جیسے پین، قلم، اسکیل، کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہے، یہ گھر کے استعمال کی کوئی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عاریتاً وہ چیز جو ہے مانگ کے لیتے ہیں، اس کو بھی واپس کرنا ضروری ہے۔ اور پھر دوسری بات اس میں یہ ہونی چاہیے کہ جس حالت میں لی ہے اسی حالت میں اس کو واپس کر دیا جائے۔ اگر کوئی چیز لے کے استعمال کی گئی اور خراب ہو گئی ہے تو پھر اس کا متبادل دینا ضروری ہے۔ تحفے کا بدلہ دینا چاہیے۔ تحفے کا بدلہ یعنی جو کسی نے کسی کو کوئی تحفہ دیا ہے، کوشش کریں کہ اس سے بہتر تحفہ دیں۔ بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اب جو ہے اگر ہمیں یہ اتنے کا تحفہ ملا ہے تو بس اس سے ہمیں زیادہ ہی دینا چاہیے۔ کوشش کریں کہ اس سے بہتر تحفہ دیں۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص السلام علیکم کہتا ہے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں، یعنی اس کو بڑھا کے دعا دے دیں، ٹھیک ہے۔ تحفے کا بدلہ جو ہے دینا ضروری ہے، اور مسلمان کے لیے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کچھ نہیں تو کیا ایک مسکراہٹ کا تحفہ بھی نہیں ہے، آپ ایک دوسرے کو دے سکتے۔ کسی کو کھلے دل سے مسکرا کے ملنا بھی تحفہ ہے۔ اچھا، اگلی بات ہے، جو کوئی کسی کا ضامن بنے اسے تاوان ادا کرنا ہوگا۔ ضامن کا مطلب ہوتا ہے ضمانت دینے والا، ذمہ دار سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اگر دو لوگوں میں کوئی معاملہ ہو رہا ہے قرض کے لین دین کا، تو جو قرض دینے والا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو نہیں جانتا ہوں جو قرض لے رہا ہے، تو جو قرض لینے والا ہے وہ ایک ایسے شخص کو لے آتا ہے جس کو قرض دینے والا جانتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر میں نہ دے سکا تو یہ شخص میرا ضامن ہے کہ یہ ادا کر دے گا۔ اگر معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ جس کو قرض دیا گیا وہ وفات پا گیا، یا کوئی اس کے مالی حالات اتنے بہتر نہ رہے کہ وہ قرض ادا کر سکے، تو جو ضامن بنا تھا شخص وہ اس کا قرض ادا کرے گا، یا جو بھی لین دین کا معاملہ ہوگا وہ اس میں جو ضامن ہوگا، جو کسی شخص کی ضمانت لے گا، وہ اس کا ذمہ دار بن جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلی بات جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ مجرم اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہے۔ کسی بھی جرم کی سزا جو مجرم کے علاوہ اس کے باپ یا بیٹے کو یا کسی اور رشتہ دار کو نہیں مل سکتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ مجرم نہیں مل رہا ہوتا تو اس کے گھر والوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں کہ ان کو چھڑانے کے لیے تو مجرم آ ہی جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز سے منع کر دیا گیا کہ مجرم اپنے جرم کے خود ذمہ دار ہے، اس کے لواحقین کو یا اس کے رشتہ داروں کو پکڑنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بیٹے کا بدلہ باپ سے، یہ باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جائے گا۔ جیسے
خدا نہ خاصہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب وہ شخص خود مر گیا، اس کا بیٹا زندہ ہے، اور جو پچھلے ہیں جو مقتول کے ورثہ ہیں وہ جا کے اس کے بیٹے کو قتل کر دیں، نہیں، یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بلکہ ہاں اس کی جو ہے وہ تاوان وغیرہ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ پھر اگلی بات، عورتوں کا پھر حق آ گیا، ٹھیک ہے، تو عورتوں کے بارے میں آ گیا کہ یہ بیویوں کو تم پر اور تمہارا ان پر حق ہے۔ عورتوں کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے کسی کو نہ آنے دیں، یعنی کسی شخص کو اگر شوہر ناپسند کرتا ہے تو عورت اس کو اپنے گھر میں نہیں بلا سکتی، اور یہ بستر کو آلودہ نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ بے تکلفی کا تعلق کسی کے ساتھ نہ رکھے، ٹھیک ہے، اور یہی والی بات یہاں پہ کی گئی ہے، گھروں میں داخل نہ ہونے دے جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ ہاں اچھا، اب کوئی ایسی بات ہے جو شوہر کو ناپسند ہے، شرعاً اس کے بات ہو، مطلب ایسی کوئی چیز کام ہے جو شوہر کو پسند نہیں ہے اور عورت بار بار وہ کام کر رہی ہے، تو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے شوہر کو کہ وہ اس کی سرزنش کرے۔ سرزنش کرنے کا مطلب ہے اس کو ڈانٹے، ٹھیک ہے، ڈانٹ سکتا ہے شوہر، ٹھیک ہے۔ اب اگر ڈانٹ کا اثر نہیں ہو رہا تو اگلا اللہ تعالیٰ نے جو سٹیپ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ان سے بستر میں علیحدگی اختیار کر لو، یعنی اپنے بیڈ روم الگ کر لیں، آپ جو ہے نا بیوی کے ساتھ نہ رہیں، گھر میں رہیں لیکن ان کے ساتھ نہ رہیں، یعنی بول چال بند کر دیں آپ ان کے ساتھ۔ اچھی عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے یہ سزا ہی کافی ہوتی ہے۔ اگر کسی شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو شوہر اگر اتنی ناراضگی کا اظہار کرے، یعنی پہلے اس نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی، اس پہ اثر نہیں ہوا، اس کے بعد اس نے اس کے ساتھ بول چال بند کر دی، اس کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ ختم کیا، تعلق مطلب صرف گھر کی حد تک، بولنے کی حد تک جو ہے وہ ختم کر لیا، تو وہ سمجھ جائے گی۔ لیکن اگر پھر بھی نہیں سمجھتی تو پھر آخری حربے کے طور پہ کہا کہ تم مار سکتے ہو، لیکن مارنا یہ نہیں ہے کہ اس کو لہو لہان کر دینا ہے، اس کو زخمی کر دینا ہے، اس کو نیل پڑ جائے، نہیں، ایسی مار جو نمودار نہ ہو، یعنی اس کا کوئی اثر نہ ہو، اتنے زور سے تھپڑ بھی نہیں مار سکتے کہ اس کا نشان بن جائے۔ جیسے کہا گیا کہ ہاں مسواک سے آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹوتھ برش سے کتنی مار ماری جا سکتی ہے، یعنی اشارتاً جو ہے۔ بنیادی طور پہ عورتیں نازک ہوتی ہیں، وہ چیزوں کو سمجھتی ہیں اور کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان کو اشارتاً بھی یہ چیزیں سمجھا دی جائیں تو وہ سمجھ جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی عورت اتنی ہو چکی ہے ضدی، تو اس کے لیے یہ 3 طریقے کار ہیں۔ اگر 3 طریقے نہیں، وہ ان 3 طریقوں سے بھی نہیں آتی تو پھر اللہ نے اختیار دیا ہے کہ ان سے علیحدگی اختیار کر لو، اللہ اس سے بہتر آپ کو جو ہے آپ کو بیوی دے گا، لیکن یہ والا ان کے ساتھ طرز عمل نہیں کرنا کہ مار مار کے ان کو اپنے نکاح میں ہی رکھنا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی اتنی بات نہیں مان رہی ہے، پھر بہتر ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو جو ہے وہ مارا جائے یا اس کے ساتھ زیادتی کی جائے، اور اس کو جو ہے یہاں تک بعض دفعہ نوبت آ جاتی ہے کہ لوگ ان بیویوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ کسی مرد کو اختیار نہیں ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اگر وہ باز آ جائے تو تم پر واجب ہے کہ انہیں اچھا کھلاؤ اور رواج کے مطابق اچھے پہناؤ، عورتوں کے معاملے میں فراخ دلی سے کام لو، کیونکہ در حقیقت وہ ایک طرح سے تمہاری پابند ہیں، ان کی املاک نہیں، اور تم نے انہیں خدا کی امانت کے طور پر قبول کیا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ان کے وجود سے حظ اٹھاتے ہو، سو خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور ان سے نیک سلوک کرو، اور کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ وہی چیز آگے بہت ڈیٹیل سے بتا دی گئی ہے، اور عورتوں کا معاملہ بہت نازک معاملہ ہے، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بار بار تاکید کی، حتیٰ کہ آخری وقت میں بھی، حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی بہت تفصیل کے ساتھ عورتوں کا ذکر کیا، اور پھر جو ہے آخری وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت قریب تھا تب بھی ان کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں کہا کہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے جو ہو گئی باتیں، اس کے بعد کہا گیا کہ اب اگر وہ باز آ جاتی ہیں تو بلا وجہ ایویں بہانے سے کسی بات پہ ان کو نہ تنگ کرو کہ تم پھر وہی کام کر رہی ہو،
تمہارے یہ اچھا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کے جو حقیقی رشتہ دار ہیں ان سے آپ منع نہیں کر سکتے کہ اس کے والدین آئیں یا اس کے بہن بھائی آئیں تو آپ خواہ مخواہ اس کے اوپر پابندی لگا دیں. ہاں نام محرموں کے معاملے میں ان کے اوپر ریسٹرکشن لگائی جا سکتی ہے کہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں، یعنی جو شوہر ہو اس کی غیر موجودگی میں گھر پہ نہ آئیں. ٹھیک ہے، جو اس کے محرم رشتے ہیں ان سے نہیں روکنا چاہیے، الا یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آ کے کوئی بہت زیادہ خرابی کرتے ہیں آپ کے گھر میں، تو پھر جو ہے وہ ان کو منع کر دینا چاہیے. کزنس محرم میں نہیں آتے ہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. عورتوں کے معاملے میں فراخ دلی سے کام لو، یعنی ان کے اوپر خرچ کرتے ہوئے کنجوسی مت کرو. جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کے مطابق ان کو جو ہے رہن سہن ان کا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ شوہر بہت اچھا کھاتا کماتا ہے لیکن وہ اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ نہیں کرتا. دستور کے مطابق، یعنی جتنا وہ افورڈ کر سکتا ہے اس کے مطابق اپنی بیوی کو دینا چاہیے اس کو حصہ. اس کو اچھا کھانا کھلانا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھے کھانے پینے کا اس کا بندوبست کرے، اچھے لباس کا بندوبست کرے، گھر کے لیے جتنی آسائشیں ہو سکتی ہیں وہ فراہم کرے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمہاری پابند ہے. اور پھر ان کی کوئی اپنی املاک نہیں ہوتی، یعنی وہ صاحب حیثیت نہیں ہوتی بھی ہے، بعض دفعہ ان کے پاس املاک ہوتی ہے لیکن بہرحال وہ جو ہے شوہر کی جو ہے مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. اور پھر یہ کہا گیا کہ نکاح کے موقع پہ تم اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اللہ کو گواہ بنا کر اس کو لے کر آتے ہو اپنے نکاح میں. ٹھیک ہے، تو وہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ نکاح کے وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہی بات پھر آگے کی گئی ہے کہ خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور بیوی کو بھی یہ کہا گیا کہ جو مال ہے اپنے شوہر کا اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے اور جو ہے غلط چیزوں پہ بھی خرچ نہ کرے. ٹھیک ہو گیا. اگلی بات ہے، لوگوں میری بات سنو اور سمجھو. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جسے اس کا بھائی برضا و رغبت عطا کر دے. بغیر پوچھے، بغیر سوال کیے کسی کی کوئی چیز لینا حرام ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا گناہ ہوتا ہے. بے شک اس کی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ فالتو پڑی ہوئی اس کے کام کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس سے پوچھ کے لینا ضروری ہے. اپنے نفس پر اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو، اور ہاں تمہارے غلام ان کا خیال رکھو. جو تم کھاؤ ان میں سے ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو ان میں سے ان پہناؤ. اگر وہ کوئی ایسی خطا کریں جسے تم معاف نہ کرنا چاہو تو اللہ کے بندو انہیں فروخت کر دو اور انہیں سزا نہ دو. یہی جو عورتوں کے معاملے میں کہا تھا کہ اگر ان کے ساتھ گزارا نہیں ہے تو پھر بدل لو. ٹھیک ہے، بالکل غلاموں کے بارے میں بھی یہی کہا کہ ان کے ساتھ اچھا اور نیک سلوک کرو. یہ نہ ہو کہ ان کو جو تم خود نہیں کھاتے ہو وہ ان کو دو، بچے کھجا کھانا یا خراب کھانا یا کوئی ایسی چیز. بہتر ان کو بھی پہناؤ، گرمی سردی کے مطابق ان کو لباس دو. ہاں اگر وہ کوئی ایسی غلطی کر دیتا ہے جس کا مداوع نہیں ہو سکتا ہے تو اس کے ساتھ بھی مار پیٹ والا کام نہیں کرنا ہے. اسلام ایک جو ہے امن پسند اور محبت کرنے والا دین ہے، زیادتی کرنے والا دین نہیں ہے. تو کہا کہ اگر غلام کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے جو تمہارے سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، تم دیکھتے ہو اسے تو پھر تمہیں وہ غلطی یاد آ جاتی ہے، تو پھر یہ کرو کہ غلام کو بیچ دو، اس کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرو. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.